بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کئی دنوں سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں کم از کم روزانہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر سکوں، لیکن کسی وجہ سے میں نہیں کر پاتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور چلیے پھر سبق پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے العاصفۃ۔ عاصفہ کے معنی ہے طوفان، یعنی طوفان کے بعد کیا ہوا وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ بعد نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کیا کچھ ہوا وہ ہم اس سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ العاصفۃ، عاصفہ کے معنی طوفان۔ بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی فی ذریۃ نوح، نوح علیہ السلام کی ذریت میں، نوح علیہ السلام کے خاندان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں برکت دی۔ بارک یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بارک یبارک مبارکتن کے معنی برکت دینا، اور بارک یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہے اللہ۔ فی یہ حرف جر ہے، ذریتی مضاف ہے، نوح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور ہوا۔ فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر بارک فعل کا متعلق ہوا۔ بارک فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فانتشرت فی الارض، تو وہ زمین میں پھیل گئی۔ انتشر ینتشر، انتشار کے معنی تو پھیلنا، اور انتشرت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہے۔ اس کے اندر جو ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے، جو لوٹ رہی ہے ذریت کی طرف، یعنی انتشرت الذریۃ، ذریت پھیل گئی فی الارض زمین میں۔ وکان منہا امۃ یقال لہا عاد، تو انہی میں سے ایک ایسی امت ہوئی۔ وکان ہوئی، کان یکون کون ہونے کے معنی ہے، یہ تام ہے۔ کان ہوئی، منہا اسی میں سے، کس میں سے؟ ذریت میں سے، امتن ایک ایسی امت، یقال لہا جسے کہا جاتا ہے عاد، عاد، یعنی انہی میں سے ایک ایسی امت پیدا ہوئی جسے عاد کہا جاتا ہے، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ کان کا جو فاعل ہے وہ امتن ہے، اور قال یقول قولن کے معنی کہنا ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ لام صلے کے ساتھ آتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اس کا صلہ، یہاں پر لہا میں جو لام ہے، لہا میں جو لام ہے یہ یقالو کا صلہ ہے۔ قال یقول قولن کے معنی کہنا، یقالو یہ فعل مضارع مجہول سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں، وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ، اور انہی میں سے ایک ایسی امت ہوئی، يُقَالُ لَهَا عَادٌ جسے عاد کہا جاتا ہے۔ وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ، وہ طاقتور لوگ تھے۔ وَكَانُوا تھے، رِجَالًا أَقْوِيَاء طاقتور لوگ۔ رجل جمع رجال کے معنی لوگ، آدمی، اور قوی جمع اقویاء کے معنی طاقتور، اور یہ اقویاء رجال کی صفت ہے۔ وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ، وہ طاقتور لوگ تھے۔ اجسامہم کأنہا من حدید، ان کے جسم، جسم جمع اجسام کے معنی جسم، اجسامہم ان کے جسم کیسے تھے؟ کأنہا من حدید، گویا کہ وہ لوہے کے ہو، یعنی ان کے جسم ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے کہ لوہے کے ہو۔ یغلبون کل واحد، یغلبون وہ لوگ غلبہ پاتے تھے، وہ لوگ جیت جاتے تھے، کل واحد ہر ایک سے، یعنی ہر ایک پر وہ غالب ہو جاتے تھے۔ ولا یغلبہم احد، اور کوئی ان پر غالب نہیں ہو پاتا تھا۔ غلب یغلب، غلبہ پانا، غالب ہو جانا، جیت جانا۔ ولا یغلبہم احد، یغلب کا فاعل احد ہے، کوئی بھی شخص غالب نہیں آ پاتا تھا ہم ان پر۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں، یغلبون کل واحد، وہ لوگ غالب آ جاتے تھے، وہ لوگ غلبہ پا لیتے تھے، کل احد، کل واحد ہر ایک پر، ولا یغلبہم احد، اور کوئی شخص ان پر غالب نہیں آتا تھا، یعنی وہ ہر ایک سے جیت جاتے تھے، اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ وہ ہر ایک سے جیت جاتے تھے، لیکن کوئی بھی شخص ان سے نہیں جیت پاتا تھا۔ ولا یخافون احدا، اور وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ولا یخافون، وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، احدا کسی سے، ویخافہم کل احد، اور ہر ایک ان سے ڈرتا تھا، یعنی وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے تھے لیکن ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ خاف یخاف خوفاً میں ڈرنا،
اور یخافو یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کل احد یخافو کا فاعل ہے، اور ہم یہ مفعول ہے۔ وبارک اللہ لعاد فی کل شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے برکت دی، فی کل شیء ہر چیز میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر میدان میں ترقی دی۔ فکانت ابل عاد وغنمها تملأ الوادی، تو قوم عاد کی اونٹنیاں وغنمها اور ان کی بکریاں تملأ الوادی وادیوں کو بھر دیتی تھیں۔ کانا کی خبر جب فعل مضارع ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ماضی استمراری کے، یعنی جیسے کان حامد یذهب، حامد جاتا تھا۔ اسی طرح کانت ابل عاد وغنمها، قوم عاد کی اونٹنیاں اور ان کی بکریاں تملأ الوادی وادیوں کو بھر دیتی تھی۔ ملا یملأ، ملأن کی معنی بھرنا، تملأ یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وکانت خیل عاد، اور قوم عاد کے گھوڑے، خیل کی معنی گھوڑے، وکانت خیل عاد، اور قوم عاد کے گھوڑے تملأ المیدان، میدانوں کو بھر دیتے تھے، یعنی ان کے گھوڑے، ان کے پاس اتنے سارے گھوڑے تھے جس سے ان کا پورا میدان بھر جاتا تھا۔ وکانت اولاد عاد تملأ البیوت، اور قوم عاد کے لڑکے، قوم عاد کے جو بچے تھے، تملأ البیوت وہ گھروں کو بھر دیتے تھے۔ تو ان کے لکھنے کا یہ اپنا ایک انداز ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قوم عاد کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، بہت سارے گھوڑے تھے، بہت ساری اولادیں تھیں، یعنی وہ بہت ہی مالدار لوگ تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَى كَانَ لَهَا مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا۔ وَإِذَا خَرَجَتْ، اور جب نکلتی تھی، إِبِلُ عَادٍ قوم عاد کی اونٹنیاں، وَغَنَمُهَا اور ان کی بکریاں، إِلَى الْمَرْعَى چراگاہ کی طرف، كَانَ لَهَا مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، تو ان کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا، یعنی جب قوم عاد کی اونٹنیاں اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تھیں تو یہ نکلتے وقت جو منظر ہوتا تھا یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ، اور جب بچے نکلتے، فی الصباح صبح میں، یلعبون کھیلنے کے لیے، کان لہم منظر جمیل جدا تو ان کا بھی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا، یعنی جب بچے نکلتے تھے گھر سے کھیلنے کے لیے، یعنی اتنے سارے بچے ایک ساتھ میں نکلتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے بہت ہی اچھا لگتا تھا، بہت ہی اچھا منظر ہوتا تھا۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ قوم عاد کی زمین ہے، كَذَلِكَ اسی طرح، أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ ہری بھری اور خوبصورت زمینیں تھی، یعنی جس طرح ان کے پاس بہت سارے بچے تھے، بہت ساری بکریاں تھیں، بہت ساری اونٹنیاں تھیں اور بہت سارے گھوڑے تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہری بھری اور خوبصورت زمین بھی عطا کی تھی۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ اسی طرح وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ قوم عاد کی زمینیں، أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ ہری بھری اور خوبصورت زمینیں تھی۔ ارزن کی صفت ہے جمیلتاً، اور خضراء یہ ارزن کی صفت ہے، اور یہ ارزن کانت کی خبر ہے۔ کذالک من اسی طریقے سے، فیہا بساتین و عیون کثیرۃ، فیہا بساتین بستان جمع بساتین کے معنی باغ یا باغیچہ، فیہا بساتین ان میں بہت سارے باغ تھے، و عیون کثیرۃ اور بہت سارے چشمے تھے۔ عین جمع عیون کے معنی چشمے، عین جمع عیون کے معنی آگ بھی ہوتی ہے، لیکن عین جمع عیون کے معنی یہاں پر چشمے ہیں، چشمے کے معنی میں ہے۔ وعیون کثیرۃ اور اس میں بہت سارے چشمے تھے۔ وکانت ارض عاد کذالک ارضا جمیلۃ خضراء اور قوم عاد کی زمینیں اسی طریقے سے بہت ہی خوبصورت اور ہری بھری تھی۔ فیہا بساتین جس میں باغیچے تھے، وعیون کثیرۃ اور بہت سارے چشمے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کیجئے اور دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، اور نیچے کمنٹ میں آپ کو اگر کچھ لکھنا ہو تو لکھ بھی سکتے ہیں۔